ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ دی ریئل گوٹ فارمنگ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے گوٹ فارمنگ میں بزنس پلان کے متعلق کہ ایز اے بزنس اگر ہم دیکھتے ہیں گوٹ فارمنگ کو تو اس کا کیا اسکوپ ہے، کیا اس میں ارننگ ہے، کیا اس میں فائدہ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ ایز اے کمرشل گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، بات کرنے سے پہلے میں اس میں تھوڑی سی ایک ضروری جو بات ہے وہ میں ایڈ کر دوں کہ میرے چینل پہ پہلے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، شروع میں آپ جائیں، اس میں ایک جو ویڈیوز ہیں جو گوٹ فارمنگ کے سٹارٹ میں بہت ضروری ہیں، تو اس میں ایک ہے پیپل اینڈ پلیسز پرفیکٹ فرام گوٹ فارمنگ، مطلب کہ گوٹ فارمنگ کے لیے موضوع، جگہ اور لوگ، اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے، گوٹ فارمنگ میں یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، تو پہلے آپ اس ویڈیو کو لازمی ایک دفعہ دیکھیں۔ تو میں اس ویڈیو میں جو بات کروں گا وہ میں ارننگ پہ اور آپ کی جو اینیمل انویسٹمنٹ ہے اور اس کا جو ریٹرن ہے میں اس پہ بات کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ اسی پہ کریں گی کہ آپ آیا کہ موضوع، جگہ کا انتخاب آپ کے پاس ہے گوٹ فارمنگ کے لیے، یا آپ ایک گوٹ فارمنگ کے لیے ایک موضوع شخصیت ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جو گاڑی ہے وہ آپ اس کو جہاں مرضی ڈرائیو کر کے لے کے جا سکتے ہیں، مطلب کہ آپ اس سے جتنا مرضی لمبے سے لمبا سفر اس پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ خود و خود ہی تو کہیں بھی نہیں جا سکتی، مطلب وہ آپ نے اس کو لے کے جانا، اگر آپ میں اتنی ایبیلٹی ہے، اتنی قابلیت ہے، تو آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ لے کے اٹھا سکتے ہیں۔ تو سیم ہر کاروبار کی طرح گوٹ فارمنگ میں بھی گوٹس نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، میری آپ یہ پوائنٹ ایک نوٹ کر لیں کہ گوٹس نے آپ کو کچھ نہیں دینا، آپ نے ان سے حاصل کرنا ہے۔ اگر تو آپ ان کو رکھنے کی ٹیکنیک جانتے ہیں اور ان کو خرید و فروخت اور ان کی پرورش اور ہر چیز آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا انالیسس کریں کہ آپ گوٹ فارمنگ کرنے کے لیے موزوں ہیں، اس کے بعد پھر آپ علاقہ اور جگہ، ٹھیک ہے، اس کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھیں کہ جو گوٹ فارمنگ ہے وہ ایک کاروبار ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا صرف جانوروں کے چناؤ اور ان کی آؤٹ پٹ اور ان پٹ پہ میں بات کروں گا۔ تو اس میں میں آپ کو مختصر جو بات بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ اس میں آپ ایک جو مادہ بکری ہے، آپ کو بریڈنگ جو بکری ہے، اس سے 1.5 سال میں تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ یہ آپ ارن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اخراجات اور آپ کے جو طریقے ہیں ان پہ یہ چیز ساری ڈپینڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو لو کاسٹ گریزنگ اور فری گریزنگ اور اپنی زرعی زمین کے مدد سے اخراجات کم کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے منافع میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ٹوٹلی کلوز فارمنگ پہ چلتے ہیں اور ہر چیز مارکیٹ سے پرچیز کر کے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے منافع میں یقینی طور پہ کمی ہو جائے گی، لیکن یہ نقصان کی طرف بہرحال نہیں جائے گی جب تک آپ کا جانوروں میں لائف لاسٹ یا کسی قسم کی وبائی مرض یا چوری یا کوئی حادثاتی کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، تو یہ نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں کی پرورش، جو انتہائی اہم ہے، اور اگر آپ بچوں کی پرورش بہتر طریقے سے کرنا جانتے ہیں اور کامیابی سے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، تو بھی آپ اس میں نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ مین پوائنٹس اس میں آپ نوٹ پہلے کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب میں آتا ہوں بزنس پلان کی طرف۔ اس میں سب سے جو اہم ترین ہے وہ بات ہے کہ بکریوں کا چناؤ۔ جب آپ بکری خریدتے ہیں اور تو کس سٹیج پہ آپ بکری خریدتے ہیں اور کتنے پیسوں میں آپ بکری خریدتے ہیں اور کس قسم کی وہ آپ بکری خریدتے ہیں۔ سٹیج کی ہم بات کر لیں تو آپ ہمیشہ جو فریش ڈلیور بکری ہیں نا، جو 10 سے 15 دن کی جن کے بچے ہوں اور 2 بچے ہوں جن کے ساتھ، آپ ان کو پریفر کریں خریدنے میں۔ اور جو جانوروں کی بات کریں تو وہ ایوریج جو جانور ہیں آپ کے، جو ایک ایوریج ویٹ میں، ایوریج قد کاٹ میں اور ایوریج ملک کیپیسٹی میں جانور ہوں، اور نسبتاً جو فریش جو ہوتے ہیں جوان جانور، جو پہلے یا دوسرے یا تیسرے سوئے حد، مطلب تیسرے سوئے تک میکسیمم جن کی ہو نیوٹریشن،
وہ آپ جانور سلیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ وہ جانور سلیکٹ کریں جو آپ کے علاقے میں ایزی جو بک جاتے ہوں۔ تو یہ تو آپ کا جانوروں کا ایک چناؤ ہو گیا۔ تو اس میں اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح آپ ایک بکری سے 1 لاکھ سے 80,000 روپیہ سے 1 لاکھ روپیہ 1.5 سال کے عرصے میں آپ کس طرح ارن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بات دیکھیں کہ آپ ایک بکری خریدتے ہیں اب اس وقت، ٹھیک ہے جی، 80,000 روپے کی آپ نے فرض کریں وہ بکری خریدی ہے، جو ایوریج ایک بکری ہے جس کی ہائٹ بھی 36 انچ ہے اور ملک کیپیسٹی تقریباً 2.5 سے 3 کلو دودھ وہ دے رہی ہے، اور وہ ایک جوان جانور ہے جو دوسرے یا تیسرے صوبے میں وہ ہے، اور اس کے ساتھ 2 آپ کو بچے مل جاتے ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ تو 1.5 سال میں کے جو عرصے میں آپ کے پاس دیکھیں کہ اب کیا حاصل ہوتا ہے۔ 1.5 سال کے عرصے میں اگر آپ بچوں کی پرورش بہترین کر لیتے ہیں، ایک اچھی پرورش آپ کر لیتے ہیں، تو جو آپ کا نر بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے اس وقت کے حساب سے تقریباً 80,000 روپیہ اس کی مارکیٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ 40 اس میں 80 کلو بھی لائیو ویٹ آپ اس کا حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک عام سی بات ہے ایک دیسی بکرے کے لیے، تو 1,000 روپے پر کے جی کے حساب سے لائیو ویٹ اس کا 80,000 روپیہ مارکیٹ اس کی پرائز بن جاتی ہے عید کے دنوں میں خاص طور پر۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ مادہ بکری آئی ہے، اگر وہ سونے میں آ گئی ہے، سونے کے عمل میں، یا وہ سونے کے قریب ہے، یا وہ سونے کے لیے تیار ہے، تو اس کی بھی جو مارکیٹ کی جو قیمت ہے وہ 60 سے 70,000 روپیہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 بچے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیچھے ہم چلتے ہیں واپس اب بکری کی طرف۔ اب 1.5 سال میں جو بکری ہے وہ کم از کم 2 دفعہ سو چکی ہوگی، مطلب ایک تو بچہ اس کا جو، اگر اس نے فرض کریں کہ ایک بچہ ڈلیور کیا، تو اس میں اس بچے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 35 سے 40,000 ہو جاتی ہے۔ بچہ 7 سے 8 ماہ میں، 10 ماہ میں بچے کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس نے 2 بچے کیے ہیں تو اس کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی بچے کو لے کے اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کے بعد 1.5 سال میں جو اس کا نیکسٹ جو سٹو ہے بالکل وہ ریڈی، مطلب کہ بالکل فریش فوڈ ڈلیور ہوتی ہے اس وقت اس نے کیا، تو اس بچوں کے سمیت جو اس بکری کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے آپ مارکیٹ کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ مطلب 1 لاکھ کی تو وہ بکری ہو گئی جو آپ نے 80,000 کی خریدی تھی، وہ 1 لاکھ روپے کی وہ بکری ہو گئی۔ ایک بچہ اس کا جو بعد میں پیدا ہوا 40,000 کا وہ ہو گیا، مطلب یہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگی 1,40,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ 60,000 کی آپ وہ اگر پٹ لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کی اماؤنٹ ہوگی 2 لاکھ روپیہ، اور وہ 80,000 کا اگر آپ بکرا لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی یہ آپ کی 80,000 روپیہ، 2,80,000، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو 1.5 سال میں ایک جو جانور یونٹ آپ کا ایک یونٹ تھا وہ آپ کا ہو گیا 2,80,000 روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے ہم اب آ جاتے ہیں اخراجات کی طرف۔ تو پہلے آپ کی ہم کیپٹل کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو کیپٹل تھا وہ 80,000 روپے آپ نے انویسٹمنٹ کی بکری کی صورت میں، تو وہ 80,000 آپ نے واپس اپنا لے لیا۔ اب پیچھے رہ گیا 2 لاکھ روپیہ۔ 2 لاکھ روپے میں سے آپ ایک موٹا سا جو 3 جانوروں کا جو آپ کے 4 جانوروں کا جو اخراجات ہوئے، بکری، پہلے صوبے کے 2 بچے اور دوسرے صوبے کا 1 بچہ، 1.5 سال میں ان کا تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپیہ ان کا آپ سمجھیں کہ اخراجات آپ کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زمین کے سر پہ کیے ہیں تو یہ کام ہو جائیں گے، اور اگر آپ کلوز فارمنگ جائیں گے تو یہ مہنگے زیادہ ہو جائیں گے۔ مطلب اراؤنڈ یہ 1 لاکھ سے 80,000 کے بیچ میں آپ کے اخراجات ہو گئے ہیں۔ مطلب 2,80,000 میں سے آپ کا 1,80,000 روپیہ کیپٹل اور آپ کے اخراجات وہ آپ کے پاس واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پیچھے آپ کے پاس بچ گیا 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے۔ 1,80,000 روپیہ جو بچے گا وہ آپ کا اب خالص منافع آ گیا، تو وہ آپ کا منافع یہ 1 یونٹ کا میں نے آپ کو صاف کر کے بتایا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 20 بکریاں ہیں تو آپ 1.5 سال میں تقریباً 20 لاکھ روپے آپ نے کما لیا ہے، تو یہ آپ کی جو پر منتھ جو انکم ہے وہ 1.25 لاکھ روپیہ پر منتھ آپ کی انکم آ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 25 بکریاں یا 40 بکریاں یا 50 بکریاں تو یہ آپ کی اسی طرح ملٹیپلائی ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگر 10 بکریاں تو یہ کم ہوتی جائے گی۔ مطلب کہ یہ ایک پورا بزنس پلان میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اور کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جانور آپ پیڈیگری وغیرہ جو چکروں میں فراڈ ہیں سارے، ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پھر اللہ حافظ۔